ویلکم بیک فرام بریک. اور جب آپ بریک میں گئے تو شیخ روہیل اصغر صاحب خود سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی روہیل صاحب کس سے پوچھنا ہے؟ میں ناراض نہ ہوئیے گا, میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ جیسے کہہ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جرنیل اور ججز اور شیخ رشید صاحب بھی اپنی آرا اس پہ پیش کر رہے تھے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ نے جو محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو ریفرنس پیش کیا, اس کا لب لباب کیا ہے؟ کیا آپ یہ انصاف مانگنے گئیں کہ یہ جو اس وقت کے جرنیل تھا انہوں نے زیادتی کی, انہوں نے غلط ان کو سزائے موت دلوائی, اس وقت کے ججز نے غلط فیصلہ دیا, ان ججز نے غلط, تو اس میں کون سی برائی ہے اگر آپ یہ کہیں مانیں کہ جی اگر ججز اور جرنیل اگر غلط کام کرتے ہیں تو شوڈ بی کاؤنٹیبل, اور یہ ختم ہونا چاہیے نا سلسلہ. اصغر صاحب اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں مجھے. پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں, بڑے سینئر سیاستدان آپ ہیں, کیا آپ مجھے اس کا جواب دیجئے جو میں تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ریفرنس ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھیجا ہے. ہم کسی دیکھیے ہم وہ جماعت ہیں, ہم وہ جماعت ہیں میرے بھائی, ہم وہ جماعت ہیں جس نے ہمیشہ جرنیل کے خلاف اٹھ کے ہم نے ایک دیوار کی طرح ہم کھڑے ہوئے عامروں کے دور میں. میرے بڑے ہیں, محترم ہیں, اگر انکل کہوں گی تو ناراض ہو جائیں گے, اٹھ کے نہ چلے جائیں. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں کسی جج صاحبان نے اپنے اختیارات ایکسرٹ کرتے ہوئے کوئی ناانصافی زیادتی ہمارے ساتھ کی تو ہم نے اس پہ احتجاج بھی کیا ہے. لیکن مجھے آج بڑی حیرت ہوئی, واقعی اصغر صاحب مجھے آج بڑی حیرت ہوئی یہ سن کے نواز شریف صاحب کی باتیں کہ انہوں نے بیٹھے بٹھائے اچانک سے یہ بات ان کی باتیں سن کے آپ ان کی باتیں سن کے حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. آپ اگر جائیں نہیں, آپ تو اب نہیں کہیں گے, آپ مشرف کو غدار نہیں کہیں گی, بی بی مشرف اس لیے نہیں غدار کہیں گی. میں تو آپ سے یہ بات پوچھ رہی ہوں, آپ کے قائد ہیں, آپ مجھے بتائیے وہ جرنیل اور ان جج صاحبان کا نام لے لیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہی بات لے کے آپ چلی جائیں تو ٹھیک ہے, اگر نواز شریف یہ بات کہے تو آپ کو چبنے لگ جاتی ہے. پتہ نہیں کیا مجھے تو ریفرنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تاریخ نے بھٹو صاحب کا فیصلہ سنا دیا, وہ شہید ہیں, اس کا فیصلہ عدالتی ریکارڈ کے اندر اس کا فیصلہ تو عوام نے سنایا کیا گیا. تو ہم اگر ایک ہسٹوریکل جو ایک ججمنٹ ہے جو غلط ہے, انہی ججوں کے پاس آپ جاتی ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں, انہی ججوں کو آپ کریٹیسائز کرتی ہیں, انہی ججوں کے خلاف آپ احتجاج کرتی ہیں. لیکن ہم نے کبھی کسی جج کو غدار نہیں کہا. ہاں, ہمیں عدالتی فیصلوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جج باعث تھا, فلاں نہیں تھا, اور یہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ نواز شریف صاحب آپ کے قائد ہیں, آپ کے لیڈر ہیں, انہوں نے ایک بڑا جملہ کہہ دیا, جرنیل غدار, انہوں نے کہا جج صاحبان غدار, جنہوں نے مشرف کے اقتدار کو چھو دیا. آپ ذرا مہربانی کریں گے قوم پہ اور مجھ پہ کہ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جج کون سے ہیں. اگر نام لیں تو ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. جو ان کے لیے فائدہ مند ہو وہ بات ٹھیک ہے, جو ان کے خلاف شروع ہو گئے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, میں شیخ رشید صاحب سے سوال کرنا ہے بس. شیخ صاحب, اور میں بڑا دوبارہ سے میں اپنا سوال ریپیٹ کر رہا ہوں شیخ رشید صاحب, میں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی اس بحث کو دیکھ کے میں مزید ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں کہ جو قوم کے اصل اس وقت مسائل ہیں, ہم جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہیں, اقتصادی طور پہ ہمارا بھرکس نکل چکا ہے, غریب کا چولہا نہیں جل رہا, عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے, اور یہاں پہ ہم گدار کھیل رہے ہیں. ہمارے پاس سولوشنز ہی نہیں ہے ان حکمرانوں کے پاس. میرا خیال ہے ہماری کوئی تیاری نہیں ہے اس ملک کو حالات سے نکالنے کی, اور ہماری باڈی لینگویج سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں اس 18 کروڑ لوگوں کو رہائی دلانے کے لیے جو مسائل کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہو کے اس سارے مسئلے کا نکالنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے, لیکن ملک پہ جو کڑا وقت اس وقت ہے, دیکھیں پاکستان کی دنیا تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ جہاں سے ساری فوج نکلتی ہے وہاں سے اسامہ نکلا ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں جہاں ہمارے بیسک سینٹر ہیں ایف ایف کے, پی ایم اے, کاکول کا, ایک اور 2-3, یہ بڑا سیریس کرائم ہم پہ لگ رہا ہے. ان کو اندازہ نہیں ہے پاکستان کا امیج کتنا تباہ ہو رہا ہے دنیا میں, اور تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں وہ آپس میں الجھ رہے ہیں. میرے خیال میں قوم کو اپنے اداروں کے ساتھ ایک یونانیمس سٹینڈ لینا چاہیے,
اور یہ جوڈیشل کمیشن ایک اچھی بات ہے جو اب ایک آزاد پارلیمانی کمیشن میں بدل گیا. پہلے تو 3 دن انہوں نے اس بات کے دے دیے, انہیں یہ سمجھ نہیں کہ بھائی دنیا میں اگر امریکنز نے بنایا, اگر انڈین نے بنا تو وہ پارلیمانی کمیشن ہی بنے. پارلیمنٹ کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہم نے ساورن ہے اور اس کو اسٹرانگ کرنا ہے. جی شرمیلا جی, تصدیق کس کی کر رہے ہیں ہم؟ کپڑے جو ہے ہم پوسٹ مارٹم کس کا کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے یہ یو ٹرن تو مسلم لیگ نواز لے رہی ہے نا. پہلے انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کری, ہیڈڈ بائی آنریبل چیف جسٹس صاحب. پھر اگلے دن جب پارلیمنٹ کا سیشن ہوا تو انہوں نے یو ٹرن لیا, انہوں نے کہا جی انڈیپینڈنٹ کمیشن. تو دیکھیے وہی میں کہتی ہوں کہ اکثر ہم جب نواز شریف صاحب کی باتیں سنتے ہیں تو کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. اب یہ ججز اور جرنل پہ ایک نئی بحث چھڑ گئی. دیکھیے آج بھی اگر سندھ میں آئے تھے یونٹی کی بات کرتے, ہمیشہ نعرہ یہ لگاتے رہے جاگ پنجابی جاگ. آج سندھ میں آئے تھے پاکستان کی بات کرتے, لوگوں کی بات کرتے, مسائل کی بات کرتے. افسوس ہوا آج جا کے بھی ان لوگوں کے پاس یہ بیٹھے ہیں جو خود ملک کے غدار ہیں, جو خود پاکستان کی غداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ لوگ, باتیں کرتے ہیں, جن کے ایک غداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں, نیشنلسٹ پارٹیز کے ساتھ نہیں بیٹھے, جن کا کوئی دور دور تعلق نہیں ہوتا. ان سے پوچھیں, مطلب 3.5 سال آپ بھی علمان. اصل جو معاملہ ہے نا, جیسے شیخ رشید بتا رہے تھے, میں یہی آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہمارا ہے اس ملک کو بچانے کا, اور یہ لوگ اسی الجھن میں, اسی الجھاؤ میں ڈالے رکھتے ہیں. میں نے پہلے بھی شروعات میں بات آپ کو کہی تھی کہ اتنا غیر اہم ایشو نہیں ہے یہ کہ ہر کوئی اس پہ اٹھ کے باتیں کرنی شروع کر دے. بات کچھ ہے, ان کے حساب پہ میاں نواز شریف سوار ہیں, وہ سوار رہیں گے. بات کچھ ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ اگر وہ جائیں کسی وہ کو بات کریں تو وہ گناہ کر دیتے ہیں, یہ بات کریں تو یہ بڑے ثواب کی بات ہے. الفاظ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, بات تو وہی ہے, بات تو اتنی ہے. اب میں بات صرف باتوں کا کیا ہے, لیکن جب ہم بریک سے آئیں گے تو میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں گا. All of that after a break. Take a break.